یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، فرمایا اے بچے تجھے میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیں کہ اے عبداللہ یاد رکھنا جب کوئی قوم مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، حضور نے فرمایا یاد رکھنا ساری قوم اگر جمع ہو جائے اور تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ مت گمان کرنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم لڑے تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کروانا چاہتا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ عبادت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی مدد کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ اب اللہ کی مدد وہ اللہ عز و جل کی عبادت، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو سجدے کرنے سے۔ تو آج ہماری جو ابتری ہے، آج ہم جس زوال کا شکار ہیں، اسی لیے ہم در در کی بھیک چھانتے پھر رہے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا، 300 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اس وقت تنگی کا سامنا یہ تھا کہ ایک ایک کھجور ایک دن میں کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جنگل کے پتے ہم کھاتے رہے۔ میرا رب امتحان لیتا ہے، میرا رب پہلے فرماتے صبر کر کے دکھا، ان اللہ مع الصابرین۔ وہ دریا کے کنارے ایک ایسی مچھلی نمودار ہوئی، 300 آدمی 18 دن تک وہ مچھلی کھاتے رہے۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 پرندے آپس میں بیٹھے ہیں۔ جب میں دروازہ کھولتا تو اندر دیکھتا پھل بھی آئے ہوتے تھے، دروازہ حالانکہ باہر سے مکفل ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ اللہ عز و جل نے عطا فرما دیے بغیر شوہر کے۔ جریج نامی ایک نیک شخص تھا، نیک اللہ کا بندہ تھا، کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے بادل سے کچھ آوازیں آئیں، میں نے بادل سے آوازیں سنی، لیکن میں جب اپنی کھیتی اٹھاتا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بل اللہ مولاکم، اے لوگو بلکہ اللہ عز و جل ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت انسان کو ایک لائحہ عمل، اللہ نے ایک قانون عطا فرما دیا کہ اے حضرت انسان تیرے ہر کام کے پیچھے اگر اللہ عز و جل کی مدد شامل حال ہے تو تجھے اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا، تجھے اس کام میں کوئی ناکام نہیں بنا سکتا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی دراصل مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اللہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ گویا انسان کو یہ بتلا دیا کہ مشیت ایزدی جب تیرے ساتھ ہوگی، جب اللہ عز و جل کی حکمت عملی، جب میرے رب کی منشا تیرے ساتھ ہوگی، تو پھر تو کسی جائز کام میں کامیابی اگر چاہے گا تو اللہ عز و جل اس جائز کام میں تجھے کامیابی، نصرت اور کامیابی سے اللہ ہمکنار فرمائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے بالکل عین پیچھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا ہوا تھا، اور مجھے میرے آقا تربیت کے ساتھ کچھ باتیں سمجھا رہے، سکھا رہے۔ فرمایا اے بچے تجھے میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا اپنی زبان پر ہمیشہ سچ جاری و ساری رکھنا، اللہ عز و جل کی مدد تیرے ساتھ۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے عبداللہ یاد رکھنا جب کوئی قوم مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اگر وہ ارادہ کرے وہ تمہیں نقصان پہنچائے، وہ تمہارے کام میں وہ کہیں روڑے اٹکا دے، فرمایا اگر ساری قوم مل جائے وہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، فرمایا اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا تجھے نقصان پہنچانے کا تو وہ ساری قوم مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا یہ یاد رکھنا، یہ تیرے اندر توکل پیدا ہونا چاہیے، یہ تیرے اندر ایمان کی دولت اس طرح سرفروزہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا الٹا رخ بھی دکھایا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا ساری قوم اگر جمع ہو جائے اور تجھے فائدہ پہنچا
پہنچانا چاہے. فرمایا اگر ساری قوم مل کر جمع ہو جائے کہ ہم اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، فرمایا اگر اللہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، فرمایا ساری قوم کے ملنے کے باوجود بھی تجھے اس کام میں فائدہ نہیں ہوگا. ذرا غور کیجئے، یہ غزوہ بدر، جتنے بھی بڑے بڑے مارکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، فتح مکہ جیسا اللہ نے عظیم تحفہ بھی عطا فرمایا، غزوہ بدر جیسی عظیم نعمت بھی، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بہتر حکمت عملیاں تھیں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایسے امور سر انجام دیے تھے کہ جس کی بنا پر اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ مت گمان کرنا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم لڑے تھے، ہم نے کافروں کو پسپا کر دیا تھا. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یاد رکھنا تحقیق یہ حق الیقین ہے، اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تھی. بِبَدْرٍ غزوہ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں تم تو کمزور تھے نا، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، جو ہے وہ چند ایک گھوڑے تھے، اس کے علاوہ سامان ہی نہیں تھا، آلات حرب و ضرب ہی نہیں تھے. 313 کا لشکر جرار تھا اور سامنے 1000 کا لشکر تھا. بتائیے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو 1000 کافر تھے وہ اسلحے سے لیس ہو کر آئے تھے، ادھر مسلمان جو ہے وہ 6 تلواریں 8 زریں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو مجھے بتائیے یہ پھر تھا توکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں یہ بات پیدا کر دی کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا اگر اللہ نے فتح اور نصرت مقدر میں لکھ دی ہے، یہ سارے کافر جمع بھی ہو جائیں، فرمایا ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمانی تھی تو وہ 313 بھی حاوی ہو گیا. پھر اللہ نے فرمایا ہم نے نصرت عطا فرمائی فرشتوں کے ذریعے، ہم نے فرشتے بھی اتار دیے. غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. اب انسان اللہ کی مدد اگر اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کروانا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ میرے نبی نے فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اللہ کی عبادت میں میرے آقا سرگرم عمل تھے. حالانکہ ادھر غزوہ بدر، ادھر کافر جو ہے وہ نبرد آزما تھا، ادھر حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گویا اللہ کی مدد کا ضامن بن جاتا. سجدہ عبادت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی مدد کو کھینچ کر لے آتی ہے. رسول اللہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد ابدا فی الارض ابدا. اے میرے مالک اگر یہ آج یہ جو میں نے ایک ایک کر کے یہ میں ایک چھوٹا سا گھونسلہ تیار کر کے آیا ہوں مالک، وہ طائف کی میری مشقتیں، وہ کبھی لوگوں نے پتھر مارے، کبھی میرے اوپر اوجھڑیاں بھی ڈالی، مالک مجھے کیا کیا ظلم و ستم کے ساتھ نہیں ان کافروں کا سامنا کرنا پڑا. مالک میں نے ہر ظلم جھیلے، ہر ایک تکلیف کا میں نے سامنا کیا، لیکن مالک میں نے ہر وقت کہا تو میرا مالک جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں تے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یارو رسول اللہ کی یہ جو دعا تھی نا، رسول اللہ کی یہ دعا اتنی ناز والی دعا تھی، اتنی ناز والی دعا آج تک کسی بندے نے اللہ سے نہیں مانگی. جو رسول اللہ نے دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ، میرے مالک اگر آج میرا یہ گھونسلہ آج اگر بجلیوں کی نظر ہو گیا، آج اگر کافر کی نظر ہو گیا، لم تعبد فی الارض ابدا، پھر مالک زمین میں تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مالک اگر تو نے اس لشکر کو، اگر تو نے ان اپنے بندوں کو اگر آج خائل و خاسر کر دیا، ناکام کر دیا، تو کافر تانا دے گا بتاؤ تمہارا خدا کدھر تھا، بتاؤ تمہارے خدا نے تمہاری نصرت کیوں نہیں کی، تم تو کہتے تھے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے. تو جب رسول اللہ نے اس طرح دعا مانگی آہوزاری، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے آقا کی کالی کملی سر انور پر تھی، وہاں سے سرک کر کندھے پر آ جاتی، پھر آہستہ آہستہ پشت مبارک پر آ جاتی، میں وہ پھر جو ہے وہ چادر اٹھاتا، حضور کے سر انور پر ڈالتا، حضور کو سہارا دیتا. یا رسول اللہ، اللہ ضرور کرم فرمائے لیکن میرے آقا
آنسو جاری ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا کا گریہ جاری ہے، میرے آقا سجدے سے قوت حاصل کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے اچانک سر سجدے سے اٹھایا اور میرے آقا نے ابو بکر سے فرمایا ابشر ابو بکر، اے ابو بکر جاؤ مبارکباد دے دو، یہ دیکھو جبرائیل اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ تو حضرات ذی وقار، اب اللہ کی مدد وہ اللہ عز و جل کی عبادت، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو سجدے کرنے سے آتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کاش کہ یہ جو ہم منتیں، یہ جو ہم تمنائیں، یہ جو بڑی حاجتیں جس انداز سے ہم دنیا داروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کاش کہ اس میں سے جو ہے تھوڑا سا حصہ ہم نے اللہ سے اس طرح آہوزاری کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا ہوتا تو اللہ عز و جل کسی کا دست نگر نہ فرماتا بلکہ اللہ خود ہی عطا فرما دے۔ تو آج ہماری جو ابتری ہے، آج ہم جس زوال کا شکار ہیں کہ ہم جو ہے وہ کافر کو تو ہم خدا مانے بیٹھے ہیں کہ اگر اس نے نہ دیا تو ہمارا ملک جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ سے ہم نے مدد کبھی نہیں مانگی۔ تو حضرات ذی وقار، اسی لیے ہم در در کی بھیک چھانتے پھر رہے ہیں، آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہی ہماری زوال کا اصل سبب ہے۔ وہ صحابہ غیور تھے، ان کے اندر غیرت تھی، انہوں نے کبھی جو ہے کسی کافر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، میرے رب نے کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ غیرت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اقبال نے اسی لیے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ درویش کو بھی تاج سردارا جو ہے اللہ عطا کر دیتا ہے اگر اس کے اندر غیرت ہے۔ آج ہمارے اندر وہ غیرت، مسلمانوں کے اندر وہ غیرت کیا ہے؟ ایمان کا نام۔ وہ غیرت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ وہ جب عبادتیں ہم نے چھوڑ دی تو حضرات ذی وقار پھر ہماری یہ حالت ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تربیت یافتہ تھے، وہ مدد حقیقی اللہ عز و جل سے مدد کے طلبگار ہوتے تھے، اور میرا رب جو ہے ان کی مدد ضرور فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، ذرا سنیے گا، غور کیجئے گا، وہ جو صحابہ کے اندر جو ہے توکل کی دولت ہوتی تھی، وہ کس طرح پھر اللہ کی مدد لے کر آتے۔ حضور نے نا ایک لشکر روانہ کیا، 300 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اب ان کا ایک سرخیل بھی ہوتا تھا، حضور جس کو جب قافلہ اپنی جو ہے قیادت میں میرے آقا روانہ فرماتے تھے تو کسی ایک کو جرنیل بناتے تھے، امیر بناتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے امیر سفر مقرر فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں وہ لشکر روانہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں اس وقت تنگی کا سامنا یہ تھا کہ ایک ایک کھجور ایک دن میں کھایا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار مجھے بتائیے، ایک کھجور کے ذریعے لیکن اللہ کو سجدہ بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، کبھی شکوہ ان کی زبان سے جاری و ساری نہیں ہو۔ آج مجھے دھرتی پر کوئی ایسا غریب لا کر دکھائیے جو کہتا ہو کہ پورے دن میں صرف ایک کھجور کے علاوہ میرے پلے کچھ نہیں ہوتا، مجھے دکھا دیجئے۔ آج ایسا کوئی غریب ہے تو بتائیے، لیکن بتائیے یہ صحابہ تھے، یہ میرے آقا کے غلام تھے، یہ تھے ایمان سے منور ہستیاں۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں لشکر ہمارا روانہ ہوا، سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک کھجور ایک دن کے لیے، پھر کھجور بھی ختم ہوگی، اب کھجوریں ختم ہوگی۔ کہتے ہیں جنگل کے پتے ہم کھاتے رہے، جنگل کے پتے کھا کر اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ آج یہ مسلمان اگر اللہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کم کر دے تو شکوے کی زبان اس کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مالک ساری آزمائشیں میرے اوپر نازل ہونی تھی، سارے امتحان ہی میرے اوپر نازل ہونے تھے، ہر کوئی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، میری حالت یہ ہے۔ تو اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے تو حالت اسی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باقی اللہ عز و جل کسی کو اس طرح جو ہے اللہ خائل و خاسر نہیں فرماتا۔ اب وہ صحابہ فرماتے ہیں جنگل کے پتے کھا کر بھی گزارے کیے، یہاں تک کہ ہماری جو ہے وہ زندگی کے امکان ختم ہونے لگے، یہاں تک کہ ہم ایک دریا کے کنارے جا پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ کی نصرت آتی ہے میرا رب امتحان لیتا ہے، میرا رب پہلے فرماتے صبر کر کے دکھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرا رب امتحان لیتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے یہ کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ بھی جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا، نعرے لگا دیے ہم مسلمان ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو اللہ کی نصرت فوراً آ جائے، نہیں نہیں نہیں، ثم استقاموا، ڈٹ کر بھی دکھاؤ، اللہ امتحان بھی لے گا، اللہ تمہیں آزمائش میں بھی ڈالے گا،
اللہ عز و جل مختلف عذاب بھی تمہیں دے گا، مختلف مصیبتیں بھی دے گا، وہ تمہیں چیک کرے گا کہ کس حد تک یہ پختہ ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب وہ ڈٹ بھی گئے، کہا کہ اللہ ہی رب ہے تو اللہ ہی رب ہے، کارساز حقیقی اگر اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد آ ہی جاتی ہے، اللہ پھر ملائکہ ادار ہی دیتا ہے۔ تو اب صحابہ فرماتے ہیں جب حالت یہ ہو گئی تو ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ دریا کے کنارے ایک ایسی مچھلی نمودار ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کا کرم تھا، کہا کہ وہ ایک مچھلی ہم 18 دن تک کھاتے رہے۔ اب بتائیے، ایک مچھلی، کئی مچھلیاں نہیں، ایک مچھلی۔ میرے رب نے جب انتظام فرمایا تو پھر اس طرح فرما دیا، فرمایا 300 بندے، ایک بندہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 بندے اسی ایک مچھلی کو، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ناول نہیں سنا رہا، کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ غلام بھی میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا کے ماننے والے ہیں، کلمہ وہ پڑھنے والے ہیں، کہا 300 آدمی 18 دن تک وہ مچھلی کھاتے رہے۔ اللہ اکبر، لیکن مچھلی ختم نہ ہوئی۔ یہ میرے رب کی نصرت ہوتی ہے صاحب۔ اللہ جب مدد فرماتا ہے تو اللہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ اس گمان میں نہ جائیں اللہ مدد کس طرح کرے گا، یہ اللہ کا اختیار۔ وَيَرْزُقُهُ، اللہ وہ تمہیں رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے راستہ نکال۔ اب مجھے بتائیے، کوئی سوچ سکتا ہے اتنی بڑی مچھلی آئے جو 300 بندے کھاتے رہے، 18 دن تک کھاتے رہے، ختم ہونے کا نام اللہ عز و جل یہ سبب جو ہے فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہڈی جو ہم نے نکالی نا، وہ ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ جو ہے وہ کجاوے سمیت وہاں سے گزر جاتا تھا۔ وہ ہم نے جب ہڈی کھڑی کی، یعنی وہ کانٹا سمجھ لیجئے، مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے نا، وہ کانٹا جب کھڑا کیا تو فرمایا اس کے درمیان اتنا گیپ تھا کہ بندہ نہیں، اونٹ جو ہے وہ کجاوے سمیت وہاں نیچے سے گزر جاتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ پھر کہتے ہیں 18 دن گزرے، اس کے بعد ہم وہ مچھلی مدینے بھی لے کر گئے۔ فرمایا ابھی تک ختم نہ ہوئی، اور قربان جائیے اس مچھلی کی عظمت کیا ہے کہ وہ مچھلی صحابہ فرماتے ہیں حضور نے بھی تناول فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ اللہ عز و جل نے اتنا کرم کہاں سے کر دیا؟ فرمایا تم نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، فرمایا مانگا تم نے اللہ سے تھا تو اللہ نے پھر یہ تمہاری مدد فرمائی۔ تو بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے بڑھ کر وہ مدد فرمانے والا۔ تو حضرات ذی وقار جب توکل اس طرح پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کے دل میں، تو اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو کبھی بے یارو مددگار نہیں فرماتا۔ اللہ آزمائش ضرور لیتا ہے لیکن اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی اللہ کی پاک باز بندی ہیں، آپ کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 پرندے آپس میں بیٹھے ہیں، تو آپس میں خوشگپیاں کر رہے ہیں، تو جب دیکھا تو اچانک جو ہے ان کا بچہ بھی ہے، تو ان دونوں کا دل چوٹ کھا گیا۔ مالک تو پرندوں کو بھی دے سکتا ہے تو ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ تو مالک تو دے سکتا ہے نا، تو جب مانگو گے اللہ سے تو اللہ دے گا، ضرور دے گا، پھر اللہ پیرانہ سالی میں بھی دے دے گا، پھر اللہ بڑھاپے میں بھی دے گا، وہ دینے پر قادر جو ہے نا۔ تو ان کا دل چوٹ کھا گیا، اللہ سے دعا کی مالک اگر تو اولاد دے گا تیرے راستے میں ہم اس کو قربان کر دیں۔ اب حضرت حنہ نے سوچا تھا اللہ اولاد دے گا، ظاہری بات اللہ جو ہے بیٹا دے گا، لیکن قربان جو ہے اللہ نے بیٹی عطا کی، وہ حضرت مریم کی صورت۔ جب حضرت مریم سامنے آئیں، نمودار ہوئیں، والدہ نے دیکھا تو کہا مالک یہ تو بچی ہے۔ فرمایا اے حنہ اس بچی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو اس بچی کو عام نہ سمجھنا، یہ کئی مردوں پر حاوی ہوگی۔ تو صاحب کبھی مردوں پر عورتیں بھی فضیلت لے جاتی ہیں، حالانکہ اللہ نے پاورفل جو ہے وہ مرد کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد جو ہے وہ قوی ہیں عورتوں پر، لیکن کبھی کبھی عورتیں بھی بازی لے جاتی ہیں۔ اب اگر شہزادی ہو محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خاتون جنت، تو کوئی مرد اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، اگر عورت ہو حضرت مریم جیسی، تو فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بچی ہے یہ کئی مردوں سے بہتر
ہوگی، اے ہنا ذرا دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے، چونکہ ان کی نیت تمنا یہی تھی، منت یہی تھی، اس کے لیے وقف کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ عبادت کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے کمرے میں اللہ کی طرف سے پھل بھی آ جاتے تھے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں میں خدمت کے لیے ہوتا تھا، میں دروازہ بند کر کے جاتا تھا، جب میں دروازہ کھولتا تو اندر دیکھتا پھل بھی آئے ہوتے تھے، دروازہ حالانکہ باہر سے مکفل ہوتا تھا۔ میں پھر ان سے پوچھتا تھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم کہتی قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ صاحب اللہ جو ہے پھر جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر تو اس طرح دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توکل، پھر اس بندی کا اللہ نے امتحان بھی لیا۔ امتحان کیا لیا؟ بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دے دی، وہ اولاد حضرت عیسیٰ اللہ عز و جل نے عطا فرما دیے بغیر شوہر کے۔ اب جب حضرت مریم دیکھتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تو نے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے قبیلے والے، انہوں نے کہا کہ اے مریم ہم تو تجھے بڑی پاک باز سمجھتے تھے، بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ کہاں تیرا نکاح ہوا؟ نہ تیرا نکاح نہ تیرا شوہر، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب آزمائش آئی، اللہ آزمائش بھی لیتا ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب مظلوم شکوہ نہیں کرتا، جب مظلوم جو ہے صرف اللہ سے ہی حاجت طلب کرتا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ جو ہے بڑی پریشان ہوئی، تو اللہ عز و جل نے آپ کو الہام کیا اے مریم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ جو بچہ عیسیٰ ہے، یہ جو پنگھوڑے میں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، آپ خود اپنی گواہی نہ دو، ان کافروں کو کہہ دو کہ اس بچے سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے۔ تو اب جب کہا حضرت مریم نے بچے سے ہی پوچھ لو، انہوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے بولتا ہے؟ بچہ تو نہیں بولنے والا، یہ آج کل پیدا ہو رہا ہے، تو ابھی اسے کلام بھی کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ نے اس کو کلام کرنے کی جرت بھی دے دی، کیونکہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ وہیں سے بولے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں مجھے عام نہ سمجھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا یہی میری ماں ہے، اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھی بھیجا ہے۔ جاؤ، فرمایا میں بچہ صرف نہیں ہوں، میں نبی بن کر آ رہا ہوں، اے لوگوں جان لو میں عیسیٰ ہوتا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار یہ اللہ کی مدد جو ہے، آج لوگ جو ہے آپ پر جو ہے اگر الزام تراشی کرتے ہیں لیکن آپ سچے ہیں تو قسم بخدا اللہ کی ذات پر توکل رکھیے، اللہ آپ کو ضرور کامیاب و کامران۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت حضور فرماتے ہیں جریج نامی ایک نیک شخص تھا، نیک اللہ کا بندہ تھا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے بلایا تو وہ ماں کی بات پر ماں کو وہ جواب نہ دیا، ماں کی طرف نہ گئے، تو ماں کے دل سے ایسے بد دعا نکلی۔ ماں نے کہا جا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسی بدکار عورت کا تیرے ساتھ سامنا نہ ہو جائے۔ اب ماں تھی، ماں کی دعا نکلی، حضور بیان فرما رہے ہیں بخاری شریف کی روایت، حضور فرماتے ہیں اب وہ تھا اللہ کا نیکوکار بندہ، ماں فوت ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی ولایت اور اس کی نیکوکاری پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ اچانک اس کے پاس ایک عورت آنا شروع ہو گئی، اللہ والوں کے پاس آتی ہیں دعا کروانے کے لیے، آپ اللہ کے بندے ہیں دعا کر دیں۔ اب وہ عورت آتی جاتی تھی، وہ آتی جاتی تھی، اچانک جو ہے وہ عورت کا بچہ ہو گیا۔ جب وہ بچہ ہوا نا تو لوگوں کی پلاننگ تھی، لوگوں نے اس عورت کو جو ہے وہ ملایا، اور وہ عورت آ کر لوگوں کو کہنے لگی یہ بچہ جو ہے یہ اور کسی کا نہیں، یہ اسی اللہ والے کا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اب وہ تھا نیکوکار بندہ، وہ اب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا، مالک تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں، میں جانتا ہوں مالک یہ مشیت ہے تیری حکمت عملی۔ وہ میری ماں کی زبان سے کلمہ نکلا تھا نا صاحب، والدین کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو ہلکا نہ لیجئے گا۔ ماں جب بول دیتی ہے تو عرش کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ماں ضروری نہیں کہ رابعہ بصریہ ہو صاحب، ماں اگر گارے سے لدے ہوئے ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دے، اللہ اس کے ہاتھ بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جب بولتی ہے تو جبرائیل کلام کرتا ہے، تو ماں کی دعا تھی۔ تو اب جریج کا سامنا ہوا، اس کو جو ہے وہ الزامات بھی لگے کہ بدکار عورت کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہے، لیکن وہ تھا سچا، وہ تھا خلوص والا۔ تو مالک کرم فرما دے، تو اللہ عز و جل نے کرم فرما دیا۔ وہی بچہ جو بچہ تھا جس عورت نے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اسی بچے کو اللہ عز و جل نے وہاں پر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقت دی، وہاں ایک بچے کو اللہ یہ ہمت
ہمت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے کہ میرے ولی کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ میں اس ولی کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چروائے کا بیٹا ہوتا ہوں۔ تو اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ الزام درست نہیں ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، جب مدد ہم اللہ سے طلب کریں گے تو میرا رب مدد کرنے پر قادر ہے، اور میرا رب مدد ضرور فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں یہی دولت تھی کہ وہ مدد اللہ سے چاہتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ عز و جل ان کا کفیل تھا۔ اب مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مدد کبھی کبھی اللہ عز و جل نا اپنے بندے کے کچھ عمل دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد جو ہے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ یہ حدیث ذرا دل پر اس کو جگہ دیجئے گا، اس کو ثبت کیجئے گا اس طرح کہ آپ کے زبان پر بھی یہ حدیث جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے بادل سے نا کچھ آوازیں آئیں، میں نے بادل سے آوازیں سنی۔ وہ آوازیں کیا تھی؟ گویا آواز آ رہی تھی کہ اے بادلو فلاں بستی میں فلاں جو کھیتی ہے اس پر برسو۔ بادلوں سے آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، اب اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، پہاڑی ہے، پہاڑی پر وہ بادل برسا، وہ پہاڑی سے پانی نکلا۔ اب وہ پہاڑی سے ہوتا ہوتا راستے سے جو ہے اس کا راستہ بنا ہوا تھا، وہ ایک دیہات میں جا رہا تھا، بستی میں۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کہتا ہے میں نے آواز سنی، اب میں اس پانی کے پیچھے پیچھے، کہتا ہے میں ایک دیہات میں گیا، پھر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کھیت آیا، وہ پانی سراسر اسی کھیت میں جاری و ساری تھا، ارد گرد کے سارے کھیت خشک پڑے تھے، وہ بے آباد پڑے تھے، ویران پڑے تھے، لیکن وہ پانی راستہ بناتا بناتا جو ہے نا پہاڑی سے نکلا، وہ راستہ بناتے بناتے اس کھیتی تک پہنچا۔ کہا میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا تھا وہاں پر، وہ ہل اٹھائے جو ہے وہ پانی کا رخ جو ہے اپنے کھیت کی طرف جو ہے وہ چلاتا جا رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا کیوں، آپ کو نام سے کیا طلب؟ اس نے کہا بتائیے تو صحیح۔ اس نے جب نام بتایا اس نے کہا قسم بخدا میں نے بادلوں سے اسی کا نام ہی سنا تھا کہ اے بادلو فلاں میرے بندے پہ اس کی زمین پر جاؤ برسو۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تیرے کھیت کے لیے اسپیشل پانی فراہم کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری ایک نیک نیتی ہے، وہ پلے باندھ لو شاید تمہارے کام بھی آ جائے۔ حضرات ذی وقار اس نیت سے ذرا سنیے گا، اللہ مال دیتا ہے لیکن وہ مال ہم کہاں لٹاتے ہیں؟ اس زمیندار نے کہا میں ہوں تو چھوٹا سا زمیندار، لیکن میں جب اپنی کھیتی اٹھاتا ہوں نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، صاحب 3 حصے میں اس کے بناتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، دوسرا حصہ اسی کھیت کے لیے کہ اس پر دوبارہ انویسٹمنٹ کروں گا، کہتے ہیں تیسرا حصہ جو ہے میں اللہ کے غریب بندوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے جو بے یار و مددگار ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، بندے تو اللہ کے ہیں نا، تو میں ایک حصہ ان کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ گویا اللہ عز و جل نے یہ فرشتوں سے فرما دیا کہ اے فرشتوں میرا فلاں بندہ چونکہ میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اس کا کھیت کبھی جو ہے بے آباد نہیں ہونا چاہیے، ویران نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے پانی چلا اور اس کے کھیت تک پہنچا۔ تو حضرات ذی وقار یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد تب انسان کے پاس آتی ہے جب انسان جو ہے اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگ جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بے یار و مددگاری کی حالت میں ان کا پرسان حال بن جاتا ہے، ان کا کفیل بن جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ خوش کلامی کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو انسان کی مدد، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، نصرت کے لیے نکلتا ہے، فرمایا یہ اتنا احسن عمل ہے۔ حضور فرماتے اگر مجھے کوئی کہے نا کہ 1 مہینہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں، اور دوسری طرف کوئی بندہ آئے حاجت مند اور کہے کہ یا رسول اللہ میری فلاں تکلیف ہے، فلاں مشکل ہے، اس کو دور تو کر دیجیے، حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر یہ عمل سمجھوں گا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے نکل جاؤں، فرمایا اس کی مدد کر کے آؤں اور اس کی مشکل کو دور کر کے آؤں، فرمایا یہ عمل میرے نزدیک جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ جب نیک نیتی انسان اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یقیناً میرا رب جو ہے ایسے بندے کی ضرور معاونت فرماتا ہے اور اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے لیکن اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں فرماتا۔ اب کفار کی ابتدا جب ہوئی، جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلاء کلمۃ الحق فرمایا، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اب
اب کافر جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو کر جو غریب مسلمان تھے ان کو وہ ظلم و ستم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک غلام، ایک کنیز تھی، ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک مشرک کی وہ کنیز تھی حضرت زنیرہ، جب اس کو پتہ چلا نا آپ کے آقا کو، تو اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا مارا حضرت زنیرہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا، تو مشرک سے جو ہے مسلمان بن گئی، اتنا مارا حضرت زنیرہ کی بینائی چلی گئی۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ امتحان، اللہ ہے مظلوم کے ساتھ، صاحب اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، لیکن اللہ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے۔ اب ابو جہل آیا، ابو جہل نے دیکھا نا زنیرہ کی آنکھیں چلی گئی، ابو جہل آ کر کہتا ہے اے زنیرہ اب بتا، ہمارے لات و منات نے تیری بینائی لے لی، ہمارے کافروں نے، ہمارے خداؤں نے بتا تیری بینائی لے نہیں لی؟ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، سبحان اللہ، جہاں بندے بھی اتنی قوت نہیں رکھ سکتے۔ آج تو چائے کی پیالی پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں صاحب، آج ہم جو مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے آج 500 روپے پر وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بتاؤ کس کی گواہی دینی ہے؟ ہم 500 روپے کے بدلے جو ہے قرآن پر ہاتھ بھی رکھ لیں گے، اپنے ایمان کا سودا بھی کر لیں گے۔ یہ اللہ کی بندیاں تھی، انہوں نے کہا جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا جان تو جا سکتی ہے، لیکن اب اس کلمے سے انحراف نہیں کریں گے، اب ایمان سے جو ہے ہم دستبردار نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی بندی تھی۔ ابو جہل نے جب تانا دیا نا تو حضرت زنیرہ نے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا ابو جہل تیرے لات اور منات نے میری آنکھوں کی بینائی نہیں لی، یاد رکھ میرے رب نے جب تک چاہا زنیرہ دیکھتی رہے تو اللہ عز و جل مجھے بینائی دیتا رہا، میں دیکھتی رہی، جب میرے رب نے چاہا یہ زنیرہ اب دیکھنا بند کر دے تو اللہ نے آنکھیں لے لی۔ کہا یہ لینے والا دینے والا اللہ ہے، تیرے کافر نہیں ہے، تیرے خدا نہیں ہے، یاد رکھ اللہ جب چاہے گا تو مجھے اللہ بینائی دے بھی دے گا۔ اب وہ سارے کافر چلے گئے، حضرت زنیرہ رات کو سوئی، جب صبح اٹھی نا تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی آ چکی تھی۔ کیوں؟ ان کے ہاں توکل یہ تھا نا صاحب، یہ ایمان اتنا کچا نہیں تھا جس طرح ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی مصیبت دیتا ہے ہم سجدے سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آج غریب شکوہ کرتا ہے، آج بیمار شکوہ کرتا ہے، صاحب کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے اگر تجھے کہہ دیا ہے کہ تو لا علاج ہو گیا ہے تو اس نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے نا، تو پھر اللہ سے مانگنا بھی تو نے چھوڑ دیا؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ تجھے جس نے لا علاج بھی کر دیا تو اللہ تو تجھے جو ہے طاقت بھی دینے والا ہے، اللہ تجھے صحت یابی بھی عطا فرمانے والا، تو اللہ سے مانگو۔ حضرت زنیرہ نے کہا کہ اے کافر یاد رکھنا اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا۔ صبح حضرت زنیرہ کی آنکھیں سلامت تھی، آپ ڈنڈا لے کر جو ہے آپ بازار میں نکلی اور کہنے لگی اے کافرو آؤ ذرا مجھے آ کر دیکھو، میں ہوں اللہ کی بندی جس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد عطا فرما دی۔ تو حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہر کام کا کفیل اللہ کو مانا کرو، اللہ ہی عز و جل ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہیں ساری مخلوق مل جائے وہ تمہیں کامیاب کرنے والی نہیں، دراصل اللہ ہی کی مدد ہوگی، تم کامیاب و کامران ہوگے۔ اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار متقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔